الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں پر رزق کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرتے، لیکن اللہ جتنا چاہے ایک اندازے سے رزق نازل فرماتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی مکمل خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی مددگار ہے بہت حمد کیا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا ہے، اور ان جانداروں کو پیدا کرنا ہے جو اس نے آسمانوں اور زمینوں میں پھیلا دی ہے، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے تلاوت کردہ آیات بینات کو گزشتہ نشست میں ہم نے کچھ بھاگتے بھاگتے جاننے کی کوشش کی تھی۔ میرا تو خیال یہ گزر رہا تھا کہ شاید مجھے آج ان آیات سے آگے کچھ پڑھنا چاہیے اور بولنا چاہیے، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ بعض تفسیری پہلو اس آیت شریفہ کے ایسے تھے کہ میں آگے نہ جا سکا اور رک گیا، اور میں نے محسوس کیا کہ اہم ہیں، انہیں جاننا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے۔ آیت وہی ہے پہلے والی۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین میں سب بندوں کا رزق کشادہ کر دیتا، سرکشیاں ہو جاتی۔ سرکشیاں ہو جانے میں ایک تفسیر کا پہلو ہم نے گزشتہ نشست میں جانا تھا بہت تیز، جس کا حاصل کلام یہ تھا کہ اگر سارے لوگ مالدار ہو جاتے تو دین پڑھنے والے تقریباً یہی ہے کہ نہ رہتے۔ دین پڑھنا اللہ نے ازل ہی سے ایسا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ غریبوں یا تقریباً غریبوں سے تھوڑا سا مزید 2 روپے زیادہ ہو جائیں تو جو اس قدر لوگ ہوتے ہیں وہی دین پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ کروڑوں پتیوں کے مقدر میں دین نہیں ہوتا، وہ خود اپنا مقدر اور بخت جلا لیتے ہیں، وہ کچھ اور وہ علم پڑھتے ہیں وہ جو محض دنیا میں انہیں جہاں تک ان کی فکر اور سوچ ہوتی ہے لے جا سکے۔ کم از کم ایسا علم ہو کہ جس سے کروڑ 2 کروڑ 2 ہیں تو 4 کروڑ 4 ہیں تو 8 کروڑ 8 ہیں تو ارب تک کمائیں۔ اربوں پتیوں اور کروڑوں پتیوں کے مقدر میں دین کا ہونا شاذ و نادر کوئی مثال مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ لہذا اگر سارے کروڑوں اربوں پتی ہو جاتے تو کوئی دین نہ پڑتا، جب کوئی دین نہ پڑتا تو لوگوں کے گناہوں پر انہیں ڈانٹتا کون، سمجھاتا کون، روکتا کون، عیاشیاں زیادہ ہو جاتی، نافرمانیاں زیادہ ہو جاتی، تو اسی کا نام ہے کہ سرکشی زیادہ ہو جاتی۔ یہ گزشتہ زمانے کی تفسیری پہلو تھا جو ہم نے جان لیا۔ آج میں مزید اس آیت شریفہ پر ہمارے اکابر نے جو ارشاد فرمایا ہے، اور پھر خاص کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث شریف ارشاد فرمائی ہے، ہم یہ چند ایک رہنمائیاں اور ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے جو لڑکے خاص کر کے ملازمت کرتے ہیں مختلف دفاتر کے اندر، ان کے اوپر جو افسرز ہوتے ہیں، ایک مثال ہو گئی، یا جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے تو آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ جس جیب میں کچھ پیسے آ جاتے ہیں، تفصیلی پہلو نمبر 2، اگر سارے مالدار ہو جاتے سرکشی عام ہو جاتی۔ جو سرمایہ دار بندہ ہوتا ہے اصل ماجرا اس کا یہ ہوتا ہے، کچھ فطرتیں ہوتی ہیں انسان کی فطرت ہے کہ بھوک لگے اس میں روٹی کھانی ہی کھانی ہے، فطرت ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ انسان کی فطرت ہے کہ اسے پیاس لگے گی تو پانی پینا ہی پینا ہے، فطرت ہے۔ تھکے گا تو اسے سونا ہی سونا ہے،
نہیں سوئے گا تو مزید وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایسے بہت ساری فطرتیں ہیں، ان فطرتوں میں سے ایک فطرت انسان کی یہ ہے، جب ذرا تھوڑا کچھ سرمایہ دار ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ اس خیال میں آ جاتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اور یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، صرف اس بنیاد پر کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں نے تو ایسے انسان دیکھے ہوئے ہیں، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، میں غلط نہیں کر رہا ہوں، میری ہر سوچ ٹھیک ہے، میری ہر فکر ٹھیک ہے، حالانکہ وہ سینکڑوں بار وہ غلط بول رہا ہوتا ہے، غلط کر رہا ہوتا ہے۔ میرا کلاس فیلو تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی جاب دی ہوئی تھی، 3.5 لاکھ روپے اس کی آمدن تھی، اس کی سیلری تھی۔ اس کا مجھے 22 سال بعد فون آیا، مجھ سے کہنے لگا آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ میں نے کہا آج کیسے یاد آ گیا میں آپ کو؟ کہنا مشورہ یہ کرنا ہے کہ جو مجھ سے اوپر والا سینئر ہے بڑا بدتمیز انسان ہے، اتنی گالیاں نکالتا ہے، اتنی گالیاں نکالتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں چھوڑ دوں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کتنی آمدن ہے؟ جی 2.5 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے، آئندہ اتنی نوکری مل جائے گی؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر دیکھ لو کہ جو رزق آ رہا ہے یہ نہ آیا تو یہ تکلیف زیادہ ہے، یا اس کی 2 4 5 10 15 20 جھڑکیاں کھا لینا یہ زیادہ ہے؟ کہنے لگا جھڑکیاں کھانا ویسے آسان ہے، اتنا رزق دوبارہ مجھے کہیں اتنی جلدی جواب ملنے والی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ واقعات کہ جو جہاں ہے جو اس سے اوپر والا ہے وہ تھوڑا کوئی روپے میں ہوتا ہے تو بدتمیز ہو جاتا ہے۔ افسر ہونے کے معنی بدتمیز ہونا ہوتا ہے، وزیر ہونے کا معنی بدتمیز ہونا ہوتا ہے۔ یہ نوجوان لڑکے جب میں کارڈ ڈال کے پھرتے ہو، بہت سارے کارڈ، کوئی ڈی ایس پی کہتا، کوئی کسی کہتا، کوئی کسی کا، ہوتا کوئی تعلق شائلوں کا نہیں۔ ویسے ہی یہ میرا ماموں ڈی ایس پی لگتا ہے، اس کے مطلب تو نے جو غلطی کی ہے وہ ماموں ڈی ایس پی لگتا ہے اس بنیاد پر کی ہے، جملہ دھیان سے رکھیں۔ اگر تیرے پاس وہ کارڈ نہ ہوتا تو یہ غلطی نہ کرتا، کر بھی لیتا تو جرمانہ بھرتا، وہ اس کا کارڈ کا حوالہ نہ دیتا۔ تو محسوس ہوا میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے کہی ہیں۔ فلانا ایم پی اے میرا چاچا لگتا ہے، لگے کہ نہ لگے، سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن تیری غلطی کی بنیاد فلانا ایم پی اے ہوا نا۔ پھر تو یہ جہاں سرمایہ آتا ہے وہاں یہ خیال آتا ہے، لازمی فطرت ہے انسان کی، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو رب کائنات ہے کہ اب سارے یہی سوچنے لگے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ شان تو صرف نبیوں کی ہوتی ہے، جب یہ سارے وہی سوچنے لگ جائیں تو یہ تو پھر فساد مت جانا تھا۔ اس نے بھی کہنا تھا جو میں سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک سوچ رہا ہوں، اور بالکل اس کے مخالف دوسرے صاحب نے کہا جو میں سوچ رہا ہوں ٹھیک، تو کلیش تو ہو گیا، یہی فساد ہے اور یہی سرکشی ہے۔ یہ ہے تفسیر کا پہلو نمبر 2 جو معاشرے میں اتر کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ آج ہم نے مختلف پہلوؤں سے اس آیت کو، چونکہ آج ہمارے پاس مکمل ٹائم ہے، اس وقت میں پچھلی نشست میں بالکل آخری مراحل میں اور آخری چند منٹوں میں جو تفسیر کا پہلو بیان کیا تھا سو کیا تھا، لیکن آج ہمیں سمجھنا ہے۔ دولت مند آدمی کی دوسری بڑی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اسے ہر بندے سے عزت مطلوب ہوتی ہے، ہر بندہ میری عزت کرے اور میرے سامنے جھکے، یہ اس کے بیچارے کی فطرت ہے۔ اس لیے ہم ان لوگوں کو بیچارہ کہتے ہیں، کہ 25-30 کروڑ جمع ہو رہے، ہم ان کو غریب اور بیچارہ سمجھتے ہیں۔ اس کی فطرت یہ ہے کہ ہر بندہ میری عزت کرے۔ اللہ نے ایسے بندے تو نبیوں کے دور کے اندر بھی پیدا نہیں فرمائے کہ جو مخالفت نہ کرنے والے ہوں۔ حضور کا دور مخالفت کرنے والے موجود ہیں، وہ ایک جنگ ہے نا حق اور باطل کی۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر بھی اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو شرارت کرنے والے ہیں، رسول کی رسالت میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے کمال میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے عظیم الشان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں بھی بدبخت اور بدخصلت لوگ ایسے اگر ہیں کہ جو رسول اللہ کو نہیں چاہتے ہیں، دل سے نہ چاہنے والے بھی ہیں اور بظاہر زبان سے بھی نہ چاہنے والے ہیں، سارے موجود ہیں۔ تو ہمارے دور کے اندر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سرمایہ دار یہ چاہے کہ میرے سامنے سارے ہی ایسے ہوں جو میری عزت ہی کرنے والے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ رب کائنات کا اس لیے تو ہم نے سب کو سرمایہ دار نہیں بنایا، ورنہ سب نے یہ چاہنا تھا کہ سارے میرے سامنے جھکیں۔ دوسرا بھی یہی چاہ رہا ہے، تیسرا بھی یہی چاہ رہا ہے، کیونکہ سارے سرمایہ دار ہیں۔ اگر سارے سرمایہ دار ہوتے، ہر ایک دوسرے کو جھکانا چاہتا، جب وہ نہ جھکتا تو یہ بھی نہ جھکتا، تکبر، لڑائی اور جھگڑا پیدا ہوتا۔ تو یہی تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں میرے بندو کہ میں نے اس لیے رزق سب کو نہیں دیا ہے برابر، اور سب کو کروڑوں پتی نہیں بنایا ہے کہ کہیں فساد پیدا نہ ہو جائے، کہیں سرکشی پیدا نہ ہو جائے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ یہ 2 پہلو جو ہیں وہ میں نے جلدی سے آپ کی خدمت میں معاشرتی حوالے سے تفسیر کے 2 پہلو بیان کیے ہیں۔ دولت مند بندے کی فطرت ہوتی ہے، خوبی نہیں کہتا، فطرت ہوتی ہے، فطرت اور شے ہوتی ہے، خوبی اور شے ہوتی ہے، یہ ان غریبوں کی فطرت ہوتی ہے۔ تیسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب دولت آتی ہے تو عیاشیاں آتی ہیں، یہ فائنل سی بات ہے۔ دولت آتی ہے تو عیاشیاں آتی ہیں، دولت آتی ہے تو آوارگی آتی ہے، یہ انسانوں کی فطرت ہے۔ یہ دولت آتی ہے تو بہت سارے ایسے کام جو شاید نہ کرتا اگر پیسے نہ ہوتے تو، لیکن اب وہ کرتا ہے۔
میں کہ جائز درجے کی عیاشی بتاتا ہوں، جائز درجے کی عیاشی جو گناہ بھی نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے، جائز درجے کی عیاشی بتاتا ہوں۔ جس بندے نے 3 بچے ہوں اس کے، اور اس نے آج دن کو 1,500-2 ہزار روپیہ کما لیا ہے، وہ کبھی بھی یہاں سے بالے کے تکے کھانے پنڈی نہیں جائے گا، اسے پتہ بچوں کا پیٹ ہی پالوں یہی بڑی بات ہے۔ جس کے پاس پیسے فراواں ہوئے ہیں، پیسے زیادہ ہوئے ہیں، لیکن جائز درجے کی عیاشی بتا رہا ہوں، جائز درجے کی عیاشی بتا رہا ہوں۔ جس کے پاس پیسوں کا رش ہوا ہے وہ یہاں سے پشاور جائے گا نمکین گوشت کھانے کے لیے، پیسے زیادہ ہو گئے ہیں نا، جائز درجے کی عیاشی بتا رہا ہوں۔ تو اگر جائز درجے کی عیاشیاں پیسے زیادہ ہوں تو آ جاتی ہیں، یہ تو میرا مہذب بولنا ہے، وغیرہ جب پیسہ آتا ہے تو ناجائز درجے کی عیاشیاں بھی آتی ہیں۔ کیوں ان ہمارے وزیروں کے کمروں سے شرابوں کی بوتلیں نکلتی ہیں، کیوں نکلتی ہیں؟ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابھی جب کہ میں درس قرآن آپ کے سامنے، ٹرین میرے سامنے آ کر رک گئی ہے، مجھے باقاعدہ اطلاع دی گئی کہ یہاں سے لے کر کراچی تک ایک ڈبہ اسپیشل ہوتا ہے، جب کسی ایک آدھ ایم پی اے نے جانا ہوتا ہے یا کسی وزیر نے جانا ہوتا ہے یا ریلوے کسی بڑے افسر نے جانا ہوتا ہے، وہ اسپیشل اس کے لیے ہوتا ہے۔ وہی نا عیاشی، ایک ڈبہ اور ایک بندہ، یہ عیاشی نہیں تو اور کیا ہے؟ قوم کے پیسے پر۔ بھلے میں ریلوے کٹھیے پر بیٹھ کر بول رہا ہوں، جب اللہ کی بات آتی ہے تو آپ کو پتہ ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں ہوتا ہے۔ ایک بندہ اور ایک ڈبہ، یا چلو 2 بندے اور ایک ڈبہ، میں کہتا ہوں 10 بندے اور ایک ڈبہ۔ سمجھ آئی ہے؟ جب عیاشی آتی ہے، جب دولت آتی ہے، جب سرمایہ آتا ہے، جب تھوڑی سی طاقت آتی ہے، بندہ عیاش ہو جاتا ہے، بھلے جائز درجے میں عیاش اور بھلے ناجائز درجے میں عیاش، اور عیاشی ہمیشہ تباہی لاتی ہے۔ یہی رب کائنات نے کہا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر سب کی دولت زیادہ ہو جاتی تو یہ ساری سرکشی مچاتے، زمین کے اندر بغاوت ہو جاتی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر 200 روپے چوری کرنے والا پکڑا جاتا ہے اور 6 مہینے سزا بھگتتا ہے، اور قوم کے کروڑوں اور اربوں کھا جانے والے عیاش پھرتے ہیں؟ یہ ہے بغاوت ہو جاتی۔ وہ سمجھتے قانون گھر کی لونڈی ہے، دولت جس گھر میں آ جاتی ہے وہ سمجھتا کہ کی لونڈی ہے، یعنی قانون گھر کی لونڈی نہیں ہے۔ وہ ہر انسان کو اپنے گھر کا نوکر سمجھتا ہے جب دولت زیادہ ہو جاتی ہے، حالانکہ کوئی بھی اس کو گھر کا نوکر نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ ایک محراب نشین خود ایسا بادشاہ ہوتا ہے، اسے کسی بادشاہ کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے، وہ کسی سرمایہ کو سرمایہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اسے پتہ ہے کہ سب سے بڑی دولت، نبوت کی، نیابت کی دولت رب کائنات نے ہمارے وقت میں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ باتیں وہ نہیں ہیں۔ اتنا ہی ہوتا ہے بیچاروں کے پاس، بہت کچھ ہو گیا، کسی خطیب نے 2 لفظ بول دیے، جیسے کہ ہمارے ہاں ملک بھر میں چل رہا ہے، 2 4 6 8 مہینوں کے لیے اندر جیل میں ڈال دیا، مثلاً اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ خود وہی ہے کہ بغاوت ہو گئی اور سرکشی ہو گئی، اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے تو ایسی جیل میں جائے گا جہاں سے کبھی تو مڑ کر واپس ہی نہیں آ سکے گا، ایسی جیل میں جائے گا تو۔ اور آپ کو پتہ ہے میں جس جیل کی بات کر رہا ہوں، کفن ایک ہی ہو جانا ہے، ٹانگیں باندھ دی جائیں گی، ہر افسر کی، ہر سرمایہ دار کی، ہر اربوں پتی کی، ہر بادشاہ کی، ہر وزیر کی ٹانگیں باندھ دی جائیں گی۔ اس وقت تو بچے بھاگ کر دکھانا، ہمیں تو نے دھکا دے دو کر کے زنجیریں پہنوا دی، مثلاً جس کو پہنوائی دھکا دے دو کر پہنوا دی، کیونکہ تجھے سمجھانے کے لیے تیرے خلاف کیوں بولے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا فرشتے تجھے پکڑ کر جانے نہیں دیں گے۔ جب ادھر جائے گا تو رب کائنات نے کہا ان اللہ عزیز ذو انتقام، جب اللہ انتقام لینے پر آتا پھر کوئی بندہ اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ تو آج ہم دوبارہ اس آیت پر دوبارہ تلاوت کر کے میں بیٹھا ہوا ہوں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ سب کو سرمایہ دار کر دیتا تو سرکشیاں ہو جانی تھی، بغاوتیں ہو جانی تھی، فسادات ہو جانے تھے، لڑائی اور جھگڑے ہو جانے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس پر 2-3 معاشرتی پہلوؤں کی تفسیریں میں نے آپ کے سامنے رکھی، مالداروں کی فطرت آپ کے سامنے رکھی، ان کی نیچر، ان کی طبیعت، وہ کیا چاہتے ہیں، اور اگر سارے ایسے ہوتے، سارے یہی چاہتے، پھر پریشانی بن جانی تھی۔ کسی کو زمین بننا ہے، کسی کو آسمان بننا ہے، سارے آسمان نہیں بن سکتے، سارے زمینیں بھی نہیں بن سکتی۔ کائنات کی بقا کے لیے زمین کا ہونا بھی ضروری ہے، آسمان کا ہونا بھی ضروری ہے، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ یہ تیسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آئیے کہ میں چوتھی تفسیر کا پہلو بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ بات بہت آسان ہے، اور یہ خالص قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے، یہ اس بنیاد پر ہے، اور میری بات آپ کو جلدی سمجھ آئے گی۔ رب کائنات نے کہا سارے اگر مالدار ہوتے نا تو پریشانی بن جانی تھی۔ میں ذرا پریشانی بتاتا ہوں۔ ہر بندہ پاکستان کا سمجھو تھوڑی دیر کے لیے، آج سن 2020 ہے، چلو 30-40 کروڑ کی کچھ ویلیو تو ہے نا، چلو ہر بندے کے پاس 50 کروڑ روپے ہے،
کچھ تو ویلیو ہے نا 50 کروڑ کی. ہر بندے کے پاس 50 کروڑ روپیہ ہے. اب بازار جا کر آپ جاؤ تو ہر بندے کے پاس 50 کروڑ ہے. آپ کو دودھ نہیں ملے گا, آپ کو دہی نہیں ملے گا, آپ کو جوتا نہیں ملے گا, آپ کو جوتا گانٹھنے والا نہیں ملے گا, آپ کو سبزی نہیں ملے گی. استاد صاحب جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 50 کروڑ جس کے پاس ہوتا ہے وہ دودھ نہیں بیچتا. جس کے پاس 50 کروڑ ہوتا ہے وہ کم از کم 2-3-4 ہزار کی سبزی لگا کر سبزی نہیں بیچتا ہے. جس کے پاس 50 کروڑ ہوگا وہ کم از کم جوتے گانٹھنے والا کاروبار نہیں کرے گا. کتنی جلدی بات سمجھ آئی ہے؟ یہ وہ بات ہے جو رب کائنات نے قرآن حکیم میں کہا ان سعیکم لشتی. ہم نے تمہارے کام تمہارے ہی اندر کچھ لوگوں کو کوئی کام دے کر بانٹ دیا, کچھ کو کوئی کام دے کر بانٹ دیا, کسی کو مالدار بنا دیا, کسی کو غریب بنا دیا. پھر غریبوں کے اندر فن اور ہنر تبدیل بانٹ دیے. کوئی سبزی کاشت کرنے والا ہے وہ اسی میں خوش ہے, کوئی بیچنے والا ہے وہ اسی میں خوش ہے, کوئی چھلیاں بازار سے خریدنے والا ہے وہ اسی میں خوش ہے, کوئی بھون کر بیچنے والا ہے, گاڑیاں پاس رکتی ہیں وہ گاڑیوں والے چھلیاں لے کر جاتے ہیں وہ اس میں خوش ہے. تو چھوٹے کام اللہ نے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیے. اگر یہ غریب نہ ہوتے, سارے کروڑوں پتی ہوتے نا, میں کہتا ہوں کہ ابھی سردیاں آ رہی ہیں تو لنڈے کا مال نہ ملتا. یہاں کسی نے لگانا ہی نہیں تھا. 50 کروڑ کا مالک لنڈے کا مال کدھر لگاتا ہے؟ تمہیں کچھ ملنا ہی نہیں تھا. یہ تمہیں چشمے فروش نہ ملتے, آنکھوں پہ نظر کم ڈھونڈتے رہتے کہاں سے آپ بندہ لے کر آئیں. جو اربوں پتی ہے وہ چشمے بیچ کر 5-600 کے, وہ 700 کے, وہ کیا کرے گا؟ مانا میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ رب کائنات نے کہا یہ ہماری حکمت کاملہ ہے کہ ہم نے کسی کو مالدار بنایا ہوا ہے اور کسی کو بے مال بنایا ہوا ہے, کسی کو غریب بنایا ہوا ہے, کسی کو سرمایہ دار بنایا ہوا ہے. اگر سارے سرمایہ دار ہو جاتے, بغاوتیں ہو جاتی, سرکشیاں ہو جاتی, نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا, حتیٰ کہ تمہاری عبادات بھی مکمل نہ ہو پاتی. یہ میں نے کیا بول دیا؟ اگر سارے 50 کروڑ کے مالک ہوتے, پاکستان کا ہر شہر اگر 50 کروڑ کا مالک ہوتا, تم ساری عبادات نہ کر سکتے. یہ میں نے کیا بول دیا؟ یہ میں نے یہ بول دیا زکوٰۃ دیتے کس کو؟ سارے زکوٰۃ دینے والے ہیں, لیتا کون؟ تم زکوٰۃ ہی ادا نہ کر سکتے. تحمل سے سوچو یہ باتیں جو اللہ کی آیات ہیں. رب کائنات فرماتا ہے اس کے اندر غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بڑے عبرت کے سامان ہیں. پاکستان کا ہر شہری اگر 50 کروڑ کا مالک ہوتا 2020 میں, کبھی زکوٰۃ ہی ادا نہ کر سکتے. زکوٰۃ کس کو دیتے؟ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہ ہوتا. تمہارا سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ نے جو کیا ٹھیک کیا. مجھے اللہ نے 10 روپے دیے, بس میں یہ میرے لیے یہی ٹھیک ہے. کسی کو اللہ نے 1000 دیے, وہ اس کے لیے وہی ٹھیک ہے. کسی کو اللہ نے 1,00,000 دے دیے, اس کے لیے وہی ٹھیک ہے. یہ چند فگروں کے حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لہذا بندے کا بندگی والا عنوان یہ بتاتا ہے کہ جو جس حال میں ہے اسے اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے. مولا خواہش میری اور شے ہے لیکن میری حقیقت اور شے ہے. میری خواہشات کو میں جانتا ہوں لیکن میری حقیقت کو تو جانتا ہے. تو جانتا ہے کہ اس بندے کو کس ویلیو میں رکھنا ہے تو یہ بندہ ٹھیک رہے گا. ہم انسان ہو کر کے, چھوٹے انسان ہو کر کے, ہم نے بھی چیزیں رکھنے کی جگہ بنائی ہوتی ہیں. میرے پیارے, جوتے ہم فریج میں نہیں رکھتے ہیں, انڈے ہم جوتوں والی جگہ پر نہیں رکھتے ہیں, دودھ ہم گھڑوں میں نہیں ڈالتے ہیں, اور گھڑوں کا پانی جو ہے وہ ہم کپڑوں کے اندر نہیں پھینکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کون سی شے کہاں رکھنی ہے. اگر ہم چھوٹے سے گھر کے مالک ہوں, ہمیں پتہ ہے کہ کون سی شے کہاں رکھنی ہے. اور بڑے گھر کے مالک کو پتہ ہے کہ کس انسان کو کتنا غریب بنانا ہے اور کس انسان کو کتنا مالدار بنانا ہے. تقسیم پر راضی رہنا یہ درویشی ہے. تقسیم پر راضی رہنا یہ ایمان ہے. تقسیم پر راضی رہنا یہ فقر ہے. تقسیم پر راضی رہنا یہ نبوت کی اسباق اور نبوت کی تعلیمات میں سے ہے. اعتراض کرتے رہنا یہ حسد کا دوسرا نام اعتراض ہے. جس کا نام حسد ہے اسی کا نام اعتراض ہے. اس کو مولا یہ تو اس کو یہ تو اس کو یہ تو اس کو یہ, جس حال میں اللہ نے رکھ دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ تمہارے لیے یہی بہتر تھا. بات ختم. تمہارے لیے یہی بہتر تھا جس حال میں اللہ کریم نے ہمیں رکھ دیا ہے. اچھا تو اب میں ایک سیکنڈ لاسٹ پہلو بیان کروں اس آیت کا. آج کی اس نشست میں سیکنڈ لاسٹ پہلو, اگر سارے مالدار ہو جاتے فساد ہو جانا تھا زمین میں. سارے مالدار ہو جاتے. میں نے آج مثال قائم کی 50 کروڑ کے مالک ہوتے, 2020 کی بات ہے, تو سارے فساد ہو جانا تھا. تم لوگوں نے اللہ سے دعائیں کرنا چھوڑ دینا تھا. ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اگر تم سارے 50 کروڑ کے مالک ہو جاتے, تم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا تھا. استاد صاحب یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب تک میرے پاس گاڑی نہیں تھی مانگتا رہتا تھا مولا گاڑی دے دے. جب دے دی اب نہیں مانگ رہا ہوں. نہیں ملی تھی تب تک تو مانگتا رہا. جس 5 سیٹوں والے تھے مولا کا افراد زیادہ ہو گئے, 7 والے کر دے دی اب نہیں مانگ رہا ہوں. یہ ایک مثال ہے. جب تک گھر نہیں تھا ہر بندہ کہ مولا گھر دے دے, جب دے دیا اب تو نہیں مانگ رہے ہو. تو اللہ کے حضور ایسا ماحول بن جائے کہ کوئی مانگنے والا نہ رہے, اللہ کی شان نہیں ہے, یہ اس کے دربار کے لائق نہیں ہے.
सारे 50 करोड़ के मालिक हो, तो छोटी 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 कितनी ज़रूरतें ऐसी हैं जो हम अल्लाह से मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। अगर तमाम ज़रूरियात, एक अजीब बात बताऊं, एक अजीब बात बताऊं, बतौर हुक्म शरीयत के जन्नत में दुआ नहीं है। कुछ ऐसा है ही नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं है। चाहत है, ख्वाहिश है। रब्बे कायनात ने यही कहा है कि वलकुम फीहा मा तश्तही, चाहो मिल जाएगा, लेकिन गिड़गिड़ा कर मांगते रहो, कई जमाने बीत जाएं। जन्नत में यह निजाम ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ मिल चुका है। तो सब कुछ मिल जाए, ये जन्नती माहौल है। और जन्नती माहौल के अंदर फिर वो मांगना बार बार ये होता नहीं है। एक बार से दूसरी बार की तलब भी वहां नहीं है। एक बार ख्वाहिश हुई, साथ ही जो ख्वाहिश में मांगा, रब्बे कायनात अता फरमा देना है। वलकुम फीहा मा तश्तही, वहां बार बार मांगना नहीं है। यह दुनिया है, वो ख्वाहिश पूरी ना हुई फिर मांगा, फिर पूरी ना हुई फिर मांगा, जमानों तक ख्वाहिश पूरी ना हुई, जमानों तक मांगते रहे। यही तो बात है, मांग रहे हैं, अल्लाह भी खुश है, मुझसे मांगने वाले हैं। अगर सारा माहौल ऐसा हो जाता, कोई अल्लाह से मांगने वाला न रहता, अल्लाह के दरबार में माइल बाता होने का उन्वान कौन निभाता? रब्बे कायनात ने कहा इसलिए हमने चाहा ही नहीं है कि माहौल ऐसा बन जाए कि हमसे कोई मांगने वाला ही ना रहे। सबसे मजबूत तरीन पहलू जो मैंने बचा के रखा हुआ था, वो तो मैं अब कहने जा रहा हूँ हदीस के हवाले से। मैं जानबूझ कर इधर उधर हाथ पाँव मार रहा था। 2 बंदे और आ जाए, 4 बंदे और आ जाए, ये तफसीर सुना दो इनको, ये तफसीर सुना दो, ये तफसीर सुना दो, ये तफसीर सुना दो। जानबूझ कर वक्त पूरा कर रहा था मैं। गलत बातें नहीं की हैं, माहौलियाती फितरत ही आपके सामने रखी है, लेकिन मैंने तरतीब आज के सबक में मैंने कहा ये जो अब कहने जा रहा हूँ इसे मैंने सबसे आखिर में कहना है। और उसकी वजह भी इस हदीस के अंदर एक जुमला है, एक जुमला। गरीब आपके लिए वो नहीं है, अल्लाह कल को आप मालदार कर दे आपको तो है, लेकिन सरमायादार हो आपके लिए वो जुमला बड़ा अहम है। हदीस का जुमला है, बड़ा अहम है। उस एक जुमले की वजह से आज मैंने ये सारा सबक दोबारा फिर रखा है आप लोगों के लिए। हदीस के अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्वान क्या है? अगर ज़मीन में हर बंदा मालदार हो जाता है तो सरकशी हो जाती, बगावत हो जाती, लबगाउ फिल अर्दी, बगावत हो जाती। ये जुमला है। इसको समझने के लिए एक हदीस के अल्फाज आपकी खिदमत में कहने जा रहा हूँ। जनाब हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। हुज़ूर जुमे के अलावा भी मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हो जाते होते थे। मिंबर के जुमे के अलावा भी अज़ानें सिर्फ नमाजों के लिए नहीं होती, हुजूर के मुबारक दौर में अज़ानों के कुछ और मकासद भी होते थे। जब बेवक़्त अज़ान होती, न फजर न ज़ोहर न असर न मगरिब, तो सहाबा समझ जाते ये नमाज के लिए ऐलान नहीं है, ये जिहाद की तैयारी का ऐलान है। अज़ान के भी मकासद होते, मिंबर रखने के भी मकासद होते। जब गैदरिंग ज़्यादा हो जाती तो हुजूर जुमा ना भी होता तो मिंबर बिछा लिया करते थे। तो मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे और हम भी आपके इर्द गिर्द बैठ गए। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आज इस नशिस्त में ये फरमाया, वैसे किसी और मौका पर यह बात भी इरशाद फरमाई हुई थी, किसी और मौका पर इस फैमिली की ये बात भी इरशाद फरमाई हुई थी, लेकिन आज की नशिस्त में हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई। मुझे इस बात का डर लग रहा है कि तुम पर दुनिया जरा खुल जाएगी, माल ज्यादा हो जाएगा। इस बात का मुझे डर लग रहा है, खौफ है मुझे। कभी ये भी फरमाया था कि औरतों के हवाले से मुझे तुम्हारे मामले में डर लग रहा है, तुम कहीं औरतों के हवाले से बहक ना जाना, कभी ये भी फरमाया था। लेकिन आज की नशिस्त में आपने फरमाया कि तुम पर दुनिया की खुशहाली हो जाएगी, मैं इस बात का खौफ रख रहा हूँ। तो दुनिया की खुशहाली का होना यह कोई इतना पसंदीदा उन्वान नहीं है, वरना हुजूर खौफ महसूस ना फरमाते। तो मुझे इस बात का खौफ है कि तुम पर दुनिया की खुशहाली ज्यादा हो जाएगी और ज़ेबो ज़ीनत खोल दी जाएगी, ज़ेबो ज़ीनत खोल दी जाएगी। आजकल पूछो हमसे कि होती क्या है ज़ेबो ज़ीनत। मस्जिद के हवाले से हम टायरें देखने के लिए चले गए मास्टर कंपनी के पास, उनका इतना बड़ा डिस्प्ले, इतना बड़ा डिस्प्ले कि आगे जाकर पीछे हमने देखा क्या था भूल गए, इतना बड़ा डिस्प्ले। मैं अपने एक साथी से कहा कि ये है दुनिया के एक टॉपिक और एक उन्वान के हवाले से ज़ेबो ज़ीनत, पता नहीं। और फिर कपड़ों में जाओ तो ज़ेबो ज़ीनत अलग, तामीरात में जाओ तो ज़ेबो ज़ीनत अलग, गाड़ियों में जाओ तो 8-8 करोड़ की गाड़ी को अकल मारी गई है, 8-8 करोड़ की गाड़ी, 10-10 करोड़ की गाड़ी। तो ज़ेब ज़ीनत हमारे यहाँ आम हो जाएगी। मैंने अपने के साथी से कहा कि जुमेरात की हदीस मैंने आपको बताई थी, जितनी भी नेमतें हैं समेट लो। तो मेरे हुजूर ने कहा पता है कितनी है? हुजूर फरमाए कितनी है? कहा एक बंदा दरिया के किनारे चल रहा था, उसका दिल आया तो उसने अपनी उंगली दरिया में डुबो दी, उंगली बाहर निकली, उंगली के आसे पासे जो पानी लगा है दुनिया सारी मिलाओ सिर्फ इतनी है, और बाकी जो दरिया कब से चला कहां तक पहुंचा वो सारा आखिरत की नेमतें हैं। तो हम इसी पर मरे जा रहे हैं, एक उंगली के साथ लगे हुए पानी पर पागल हुए जा रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं, माल कमाने के लिए इज्जतों को सौदे किए जा रहे हैं और डसे जा रहे हैं। हालांकि हम सांप नहीं है, लेकिन सांप से ज्यादा डसने वाले इंसान हम हो चुके हैं। सबको पता मैं क्या बोल रहा हूं।
ڈسنے والے انسان اگر دیکھنے ہو تو ہمارے دور میں کم از کم دیکھے جا سکتے ہیں. ڈسنے والے انسان. سنا تھا ڈسنے والے بچھو ہوتے ہیں, سنا تھا ڈسنے والے سانپ ہوتے ہیں, لیکن اب تو ایسا ہے کہ ڈسنے والے انسان بھی ہوتے ہیں, اور اپنے اپنوں کو زیادہ ڈسنے والے زیادہ زہریلے انسان ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو باقی ساری وہ آخرت کی نعمتیں ہیں. تو زیب و زینت تم پر زیادہ ہو جائے گی. میں یہ اس جملے پر آپ کو میں نے بتایا کہ کیا 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 ہم دیکھ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. اچھا پھر تو جب حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے پاس مال و دولت زیادہ ہو جائے گا, تو ایک صحابی نے کھڑا ہو کر سوال کیا, یا رسول اللہ کیا خیر شر لائے گا؟ خیر کیا شر لے کر آئے گا؟ یعنی ہم نے رزق حلال کمایا ہوگا تو اس کے آگے شر آ جائے گا, تو حلال کے آگے شر کدھر سے ہو گیا حضور؟ سوال یہ تھا. ہم نے تو محنت کی, وہ اپنا پوچھ رہے تھے, ہم نے محنت کی, محنت کر کے مال کمایا تو رزق حلال کمایا, تو رزق حلال کے بعد کیا شر ہوتا ہے؟ سوال یہ تھا کیا خیر شر لائے گا یا رسول اللہ؟ رسول پاک علیہ السلام خاموش ہو گئے. جب خاموش ہوئے تو یہ خاموش ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی تھی. پھر خاموشی کے موقع پر صحابہ کی ادائیں بھی مختلف ہوتی تھیں. وہ جو حضور خاموش ہو گئے تو وہ آپس میں ہی جو اس صحابی کے آس پاس بیٹھنے والے تھے انہوں نے ہلکا سا گرم لہجہ, تو نے یہ بات کیوں پوچھی تھی رسول اللہ سے؟ حضور کو خاموش کر دیا, کچھ واقعہ ہونے والا ہے, نہ پوچھتا نا یہ بات. وہ آپس میں صحابہ ادھر لگے ہوئے تھے, کسی دوسرے کا دیکھو حضور کو کیا ہو رہا ہے. وحی کی کیفیت طاری ہوگی رسول پاک علیہ السلام. سبحان اللہ. وحی کی کیفیت باہر کا ایک الگ نئی کیفیت ہوتی تھی. وہ صحابہ محسوس کر رہے, دیکھو وحی کی کیفیت طاری ہو رہی تھی. رسول پاک علیہ السلام پر وحی طاری ہوئی, وحی اتری تو آپ وحی کے اترنے کی کیفیت کبھی آپ کو بتائی ہوئی ہے. آپ نے پسینہ صاف کیا, وہی کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا. پسینہ صاف کیا, آپ نے کہا کدھر وہ سوال کرنے والا؟ ایسے لگ رہا تھا کہ حضور کو اچھا لگ رہا ہے کہ اس نے یہ سوال پوچھا ہے. تو کیفیت کچھ ایسی بن رہی تھی, اور یہ صحابہ ہی بتاتے ہیں. ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے اچھا سوال کیا ہے اور ایک اچھا علم اللہ کی طرف سے آیا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, خیر شر تو نہیں لاتا. جملہ سنو, سارے سن لو, سارے سن لو, میں بھی سن لوں, میں گھر بھی سن کے آیا ہوں, پھر سنتا ہوں میں, سارے سن لو. لیکن خیر شر تو نہیں لاتا, لیکن بات یہ ہے کہ جب کبھی بہار کا موسم ہو تو سبزے اگتے ہیں نا, تو جانور چرتے ہیں, انہیں خوب چرنا چاہیے, انہیں خوب چرنا چاہیے. لیکن ہو یہ جاتا ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کے اندر کوئی ایک آدھ مقام پر زہریلی جڑی بوٹی ہوتی ہے, جانور جب وہ بھی کھا رہتا تباہ ہو جاتا ہے. جس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہوا؟ ہاں جی, ہمارے ساتھ تعلق ہوا. جب رزق کمانے جاتے ہو نا, تو رزق کمانے میں کوئی نہ کوئی موقع کہیں نہ کہیں ایسا بن جاتا ہے کہ وہ زہریلی جڑی بوٹی ہوتی ہے جو تمہاری بربادی کا سبب بن جاتا ہے, حرام ہوتا ہے وہ. حاصل کلام یہ, مثال سننا چاہتے ہو مثال سن لو, جو پیش آ گئی ہے وہی سنا دیتا ہوں. 4-5 مہینے پہلے جامعہ کا مدرسے کا وہ ہم نے کوئی نیٹ میٹرنگ کروانی تھی, واپڈا والوں سے نیٹ میٹرنگ کروانی تھی. سارا کچھ ہو گیا, فیسیں دے دی, ڈیمانڈ نوٹس جو ہونا تھا ساری ان کی قانونی کارروائی پوری کر دی. آ نہیں رہے میٹر لگانے کے لیے. بھئی آتے کیوں نہیں ہو؟ پیسے دو. میں نے صاف صاف کہا غریبوں اور مسکینوں کا مال ہے میرے پاس, ہضم کر لو گے؟ ایسا بدتمیز افسر تھا, کہنا کر لوں گا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہضم مشکل ہو جائے گا اس کے لیے, اس کو پتہ نہیں تھا. غریبوں اور مسکینوں کا مال کھانا, وہ کہہ رہا وہ کسی عام شہری کا مال کھا جاؤ تو وہ ہضم نہیں ہوتا ہے. اس نے کہا میں ہضم کر جاؤں گا. اب تک پتہ نہیں اس کا کیا کچومر بھی نکل چکا ہوگا کئی اور جگہوں سے, نہ بھی نکلا ہوا تو ایک دن ایسا آنے والا ہے یوم یقوم الحساب. لیکن جملہ سمجھ آ گیا ہے, کمائی کرتے ہوئے زندگی میں کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ حرام زہریلی جڑی بوٹی کی صورت میں اس خوشگوار اور سبزہ زار اور ہریالی کے اندر وہ زہریلی جڑی بوٹی ہوتی ہے. میرے حضور نے کہا وہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر خوشحالی زیادہ ہو جائے گی, اس خوشحالی کے اندر کوئی زہریلی جڑی بوٹی نہ ہو, تمہاری بربادی ہو جائے گی. اور زہریلی جڑی بوٹی کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا ہے. خطیبوں کے ہاں بھی جڑی بوٹیاں ایسی زہریلی ہوتی ہیں, وکیلوں کے ہاں بھی ہوتی ہیں, ڈاکٹروں کے ہاں بھی ہوتی ہیں. جب اسے یہ پوچھتے ہو ٹیسٹ بنتا نہیں ہم لکھ دیتے ہیں, تو سمجھ آ نہیں رہی ہے کہ زہریلی جڑی بوٹی ہے, سمجھ آ نہیں رہی ہے اس وقت. جب تم لوگ آ کر ہمیں آفرس دیتے ہو 3 طلاقیں ہیں, کوئی حل نکال دو, نہیں ہے کوئی نکال دو حضرت, نہیں ہے. وہ جی اب لڑکے نے باہر انگلینڈ جانا ہے, یہ آفر ہے, لڑکے نے باہر انگلینڈ جانا ہے. میں نے کہا بھاڑ میں جائے انگلینڈ جانا, میں کیا کروں انگلینڈ جانا ہے تو تمہاری خاطر دوزخ ہم خرید لیں, شریعت بیچ کر سودا ہم کر لیں. لڑکے نے انگلینڈ جانا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ماحول بتا رہا ہوں.
اور یہ ڈاکٹروں کے علیحدہ ہیں، وکیلوں کے علیحدہ ہیں، پولیس والوں کے علیحدہ ہیں، دفتروں والوں کے علیحدہ ہیں، خطیبوں کے علیحدہ ہیں. یہ وہ عنوان ہے کہ رب کائنات کہ اگر مال زیادہ ہو جاتا نا تو درمیان میں کہیں نہ کہیں زہریلی جڑی بوٹی آ جانی تھی، تو پھر پتہ نہیں چلتا. پتہ چل بھی جاتا ہے، پتہ چل بھی جاتا ہے. اس کو میں نے کہا تھا غریبوں کا مال کھا جائے گا، اس نے کہا کھا جاؤں گا. ہضم کر لے گا، اس نے کہا ہضم کر لوں گا. پتہ لگ بھی جاتا ہے. لیکن یہ دولت کی ہرس اور ہوس ایسی مصیبت اور ایسی بلا ہے، بندہ کھا جاتا ہے، اس کے بعد نبھانا اور ہضم کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہے کہ سرکشی ہو جاتی ہے اور بغاوت ہو جاتی ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث لمبی ہے، آخری جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گا. میرے حضور نے کہا جملہ سنو، سارے غور کے ساتھ سن لو. اگر کوئی افسر بیٹھا ہو زیادہ توجہ کے ساتھ سنیں، کوئی صاحب منصب بیٹھا ہوا ہے، اگر میرے پاس آئے ہو تو خیر لینے کے لیے آئے ہو. میں تمہیں شر نہیں دے سکتا ہوں، تمہارا لحاظ بھی نہیں کر سکتا ہوں. مجھے کہنا ہے جو کہنا ہے. تم مجھے جب تک میرا خدا نہ چاہے گا یہاں سے ہٹا بھی نہیں سکتے ہو. جب تک اللہ نہ چاہے گا تم مجھے یہاں سے ریموو بھی نہیں کر سکتے ہو. اور اللہ چاہے گا تو میں خود ہی چلا جاؤں گا. رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا جس بندے کو ناحق مال کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے اس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں. یہ جملہ حدیث کا میں نے کہنا تھا آپ کو. اس لیے کروڑوں میں جا کر بھی وہ بھوکوں کی طرح لپک رہے ہوتے ہیں مال کی طرف. اربوں میں جا کر بھی وہ بھوکوں کی طرح لپک رہے ہوتے ہیں مال کی طرف، جن کو ناجائز کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، جن کو ناحق کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے. کبھی ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے. حدیث کا جملہ پھر سن لیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مال کو ناحق طریقہ سے لے گا یہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا رہتا ہے، کھاتا ہے، خوب کھاتا ہے، لیکن کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس ماحول میں آپ رہتے ہو میں اسی کی گلی محلوں کی کہانی آپ کو سناتا ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کون کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہوتا. پتہ ہوتا پھر اور بھی زیادہ اچھی بات ہو. کہنا پھر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آج اس آیت پر ہم نے 2 3 4 5 مزید پہلوؤں سے جاننے کی کوشش کی ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر رزق زیادہ ہو جاتا نا سب کا، حالات ٹھیک نہیں رہنے تھے. مختلف پہلوؤں سے ہم نے اس حدیث کو جاننے کا اہتمام کیا ہے. اور اب اگلی آیت باہر کیف دلچسپیوں سے بھری ہوئی ہے. جب تم نا امید ہو جاتے ہو اللہ تمہیں پھر باہر دکھا دیتا ہے. یہ عنوان سیکھنے والا ہے. تم پر ایک کیفیت ایسی آ جاتی ہے کہ تم اب یہ کام نہیں ہونا. اللہ کہتا ہے کیوں نہیں ہونا، میں ہوں نا میں کر دوں گا. یہ بڑا پیارا عنوان ہے. یہ انشاءاللہ اگلے حصے میں آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.